الرحیم الحمدللہ وکفا سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ منتہا وصلوات العلی العالی وتسلیماتہ المنزہۃ عن الانتہاء علی خاتم النبیین جمیعا فمن تنبا بعدہ تاما او ناقصا فقد کفر وغوا اللہم انصر بنصرک علی من طغى وبغى وصل علی آلہ وصحبہ ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مفلسانیم آمدہ در کوئے تو شیئن للہ از جمال روئے تو دست بکشا جانب زنبیل ما آفریں بر دست و بر بازوئے تو ہمارے اس عظیم الشان فقید المثال شش روزہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت ورد قادیانیت کورس کے پروگرام کے روح رواں میرے معزز و محترم استاد گرامی حضرت علامہ قاری خالد محمود نقشبندی مجدی خلیفہ مجاز آستانہ علیہ حضرت کیلیاں والا شریف دیگر اساتذہ کرام طلباء اعظام معزز و محترم سامعین و حاضرین، ہمارے آج اس پروگرام کے تیسرے دن کا آغاز ہے۔ اس سے قبل آپ نے مرزا قادیانی کے متعلق اور قادیانیت کے متعلق ہمارے فاضل مقررین اور مہمانان گرامی سے بہت کچھ سماعت فرمایا۔ انہوں نے جہاں اپنی شعلہ بیانیوں سے ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع کو مزید جلا بخشی، وہاں اپنی تحقیق و تدقیق سے قادیانیت اور مرزا قادیانی کے چہرے سے بھی خوب نقاب کشائی فرمائی، اور اس قادیانیت کا رد انہی کے ہی گھر سے انہوں نے بہت اچھے انداز سے پیش فرمایا۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ جتنا رد اور جتنے جوابات دیے گئے، یہ سارے کے سارے جوابات الزامی ہیں،
تحقیقی نہیں ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ خصم کے مسلمات سے اس پر حجت قائم کر دی جائے۔ قادیانیت اور قادیانیوں کے نزدیک جو مسلم باتیں ہیں انہی کے ساتھ ان کا رد کیا گیا، لیکن ہمارے عقیدہ کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ ہم تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں بات کریں تو صرف مرزا قادیانی کے رد پر اکتفا کیا جائے۔ رد میں یہ تھا کہ مرزا قادیانی میں سر سے لے کر پاؤں تک ظاہراً باطناً عیوب اور نقائص کے سوا کچھ بھی نہیں، اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ سارے کا خلاصہ یہی تھا، وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک گندا ہے۔ لیکن اگر بالفرض اس میں کوئی عیب بھی نہ ہوتا، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوتی، اس کا دماغ بھی ٹھیک ہوتا، کوئی عیب نہ ہوتا، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، تو کیا اس کو سچا تسلیم کر لینا تھا؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس کو صرف اس وجہ سے جھوٹا نہیں کہتے کہ اس میں یہ عیوب ہیں لہذا وہ نبی نہیں بن سکتا۔ ہم اس لیے جھوٹا کہتے ہیں ہمارے عقیدہ کی بنیاد قرآن و سنت اور اجماع امت پر ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں حکم ارشاد فرما دیا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی خواہ گندا ہو خواہ ستھرا ہو جیسا بھی ہو وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمان مقدس کے اندر ارشاد فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم آپ پر ایمان لے آئے، اب کو جیسا بھی آ جائے ہم کہیں گے جھوٹا ہے، اور تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع بھی ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ اگر معاذ اللہ کوئی اور خبیث اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کا رد آپ کیسے کر سکیں گے؟ وہاں یہ دلائل تو نہ چلیں گے کہ مرزا قادیانی ایسا تھا، وہاں تو اس کے کردار پر بات ہوگی، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آگے ان کذابوں کا دروازہ بند ہے۔ کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کے اندر یہ ارشاد گرامی موجود ہے، لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک بہت سارے دجال اور کذاب نہ کھڑے کر دیے جائیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس حدیث پاک میں یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالق کائنات کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نئے نبی کا امکان تک نہیں ہے۔ وہاں اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ کذاب پتہ نہیں کتنے آئیں گے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اصل ہمارے اس عقیدہ کی بنیاد کس بات پر ہے، تو ہمارے اس عقیدہ کی بنیاد قرآن پاک، سنت مصطفیٰ
اور اجماع امت پر ہے۔ طلباء کرام علماء ذی احتشام کا مجمع ہے، سبھی جانتے ہیں کہ احکام شریعہ کی ادلہ 4 ہوتی ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، لیکن وہ احکام کی ادلہ ہیں، فقہی احکام کی۔ عقیدے کے لیے صرف 3 ہی ادلہ ہوتی ہیں، قرآن، سنت اور اجماع۔ اگر ایک دلیل سے بھی عقیدہ ثابت ہو جائے تو وہ عقیدہ ہی ہوتا ہے۔ تو جو عقیدہ تینوں ادلہ سے ثابت ہو، اس عقیدے کے ثبوت کا اور پختگی کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارا یہ ختم نبوت والا عقیدہ قرآن کریم سے بھی ثابت، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت، اجماع امت سے بھی ثابت۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے اندر ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے لا الہ الا اللہ کو ماننا، اللہ جل جلالہ کو احد صمد اور وحدہ لا شریک لہ جاننا فرض اول اور مدار ایمان ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا، یہ بھی فرض اجل اور جزو ایقان ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا نبی تو مانتا ہوں، رسول تو مانتا ہوں، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے بعد کسی اور نبی کو مانے تو تب کافر ہے۔ آپ کو نبی مانے، آپ کو رسول ماننے کا دعویٰ کرے، لیکن خاتم النبیین نہ مانے، اگرچہ آپ کے بعد کسی اور کو نبی نہ ہی مانتا ہو، پھر بھی وہ آدمی کافر ہی ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالق کائنات سے لے کر آئے وہ سارے کا سارا حق ہے، ہم اس سارے کے سارے کی تصدیق کرتے ہیں، اس سارے کے سارے پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب اس طرح ایمان ہوگا تو آپ کی نفس رسالت پر ایمان ہوگا۔ تو اس سارے کے سارے میں یہ بھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر آخری نبی نہیں مانتا ہے، اس کا تو سارے کے سارے پر ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ تو نفس رسالت کا ہی منکر ہے، نفس نبوت کا ہی منکر ہے۔ اگرچہ وہ کسی اور کو نبی نہ بھی مانے، وہ مرزے کو نبی نہ بھی مانے، مسلمے کو نبی نہ بھی مانے، اسود انسی کو نہ مانے، کسی جھوٹے کو نہ مانے، صرف اتنا کہے آپ کو آخری نہیں مانتا، نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، کافر ہی رہے گا، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ یہ رسالت پر ایمان لانا بغیر ختم نبوت کے، میں مجازن کہہ رہا ہوں، رسالت پر ایمان ختم نبوت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپس میں لازم ہے، مستلزم ہے یہ رسالت پر ایمان ختم نبوت پر ایمان کو۔ آؤ اب میں اس پر حوالہ پیش کرتا ہوں، لیکن چونکہ میں اپنا مسلک بیان کر رہا ہوں، اپنے علماء کی تحقیق پیش کروں گا، قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے، اپنے علماء و مشایخ کے اقوال سے۔ وجیز امام قردری اور مجمع الانہر شرح ملتقى الابہر باب المرتد کے اندر فرماتے ہیں، وجیز امام قردری مجمع الانہر شرح ملتقى الابہر،
मुल्तकल अबहर। फरमाते हैं फ़इज़ा आमना बिअन्नहु रसूलुन, जब कोई शख्स इस बात पर ईमान लाता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, वल्लम युमिन बिअन्नहु खातमुल अंबिया, और इस बात पर ईमान नहीं रखता कि आप आखिरी नबी हैं, ला यकूनु मुमिना, वो कभी भी मोमिन ना हो सकेगा। ये हमारे आइमा ने फतवा इरशाद फरमाया है, रसूल माने नबी ना माने, रसूल माने नबी माने, आखिरी नबी ना माने, खातमुल अंबिया ना माने, वो कभी भी मुसलमान ना हो सकेगा। इसी तरह हमारी अकायद की बहुत ही उम्दा किताब अल्लामा शहाबुद्दीन तूर पुश्ती रहमतुल्लाह अलैह की अल मोतमद फिल मोतकद, फारसी जुबान के अंदर ज्यादा सखामत की किताब नहीं है, लेकिन इंतहाई मोतमद है, नाम भी मोतमद है, वैसे भी मोतमद है, और उसके इत्माद के लिए इतनी दलील काफी है कि शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ताला जा बजा अपनी किताबों में उसके हवाले देते हैं। और हुजूर इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मकतूबात शरीफ के अंदर ये नसीहत फरमाया करते थे कि अल्लामा तूर पुश्ती के अकायद के अंदर रिसाले का मुताला किया करो, ये अकायद के अंदर बहुत ही आला किताब है। उस किताब का हवाला पेश करता हूं। वो फरमाते हैं बेहम्दिल्लाह ई मसला दर इस्लामिया रोशन तर अज़ां अस्त के आरा बकश्व बयान हाजत उफ्ताद। ये खत्म नबूवत वाला मसला कोई नजरी मसला नहीं है, कोई दलाल का मोहताज मसला नहीं है। फरमाते हैं ये वो मसला है कि जो मुसलमानों के यहां बताहत का हुक्म रखता है, ये जरूरियाते दीन में से है, ये बदीहाते दीन में से है, इस पर दलील देने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस पर दलाइल देते हैं। हमारे लिए तो बदी है, उन खबीसों के लिए नजरी बना हुआ है ताकि उनको भी समझ आ जाए, और कभी कभी बदी खफी हो जाता है, इसलिए तंबीह की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे उलमा की तंबीहात हैं। इसके बाद फरमाते हैं वह मुनके ई मसला कसे तवानद बूद के असलन दर नबूवत मौत के नबाशत। इस खत्म नबूवत के मसले का वही शख्स मुनकर हो सकता है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर बिल्कुल ईमान नहीं रखता। उसका यह दावा ही गलत है कि मैं आपको नबी मानता हूं, रसूल मानता हूं, लेकिन मैं खातमुन नबीयीन नहीं मानता। और जब खातमुन नबीयीन नहीं मानता तो नबी रसूल कैसे मान सकता है? फरमाते हैं कि अगर बर रिसालत मोत रहबूदे वैरा दर हर चे अज़ां खबर दादे सादिक दानिस्ते, अगर वो आपको आखिरी में नबी मानता होता तो जो कुछ भी आपने बयान फरमाया था, जिस बात की भी आपने खबर दी थी, उसमें आपको सच्चा जानता। इसके बाद फरमाते हैं, और ये बात काबिले गौर है, फरमाते हैं बहुमा हुज्जत हा कि आज तरीके तवातुर रिसालत पेशे मा बिदा दुरुस्त शुदा अस्त ई नील दुरुस्त शुदा अस्त के वह बाल पसीने पैगंबरा अस्त। फरमाते हैं कि जिन दलाल के साथ हमारे नजदीक आपकी रिसालत साबित है, बिल्कुल उन्हीं दलाल के साथ आपका आखिरी नबी होना भी हमारे नजदीक साबित है। आखिरी नबी होने के लिए और दलाल की जरूरत ही नहीं है। वही दलाल जो आपकी रिसालत साबित करते हैं, वही आपका खातमुल अंबिया होना साबित करते हैं। इसके बाद फरमाते हैं दर जमाने व ता कियामत बाद अज वह हेज नबी ना बाशद, कि आपके ज़हरी जमाने पाक में और कियामत तक के लिए कोई भी आपके बाद नबी नहीं आ सकता। मजीद फरमाते हैं
وہ ہر کے دریں بشکست در آں بشکست، جس کو اس بات میں شک ہے کہ آپ آخری نبی ہیں یا نہیں، جو اس بات میں شک کرتا ہے در آں نیر بشکست، اسے آپ کی نبوت اور رسالت میں بھی شک ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبوت رسالت مانے آخری نبی نہ مانے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور یہ جملہ یہ بھی بہت قابل غور ہے، فرماتے ہیں وہ آنکس کے گوید کہ بعد از وہ نبی دیگر بود یا ہست یا خاد بود وہ آنکس کے گوید کہ امکان دارد کے باشد کافر است۔ فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہوا ہے، یا اس وقت کوئی نبی موجود ہے، یا قیامت تک کے لیے آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، یا یہ کہتا ہے وہ آنکس کے گوید کہ امکان دارد کے باشد کافر است، یہ کہتا ہے تو نہیں، آئے گا بھی نہیں، لیکن ممکن ہے کہ کوئی آ جائے، فرماتے ہیں کافر است، وہ خبیث بھی کافر ہے۔ اللہ زندہ۔ یہ ذرا الفاظ دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں وہ آنکس کے گوید کے امکان دارد کافر است، جو یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد کسی کے آنے کا امکان ہے، کافر ہے۔ ابھی میں ساری عبارت نہیں سناتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس پر انہوں نے دلیل دی ہے کہ کوئی خبیث یہ بات نہ کہہ دے کہ اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہے، ممکن ہے کسی اور کو پیدا کر دے۔ اس کا رد فرما رہے ہیں کہ یہ تحت قدرت بھی نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے، یہ ممتنعات میں سے ہے۔ اب ذرا اس خبیث کو دیکھیں، وہ بانی دارالعلوم دیوبند کیا لکھتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ بالفرض اگر آپ کے زمانے میں کوئی اور نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا۔ فرق نہیں پڑتا، ابھی فرق ہی نہیں پڑ رہا، خاتمیت باقی کہاں رہ جاتی ہے؟ خاتمیت کا تو معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے آ بھی جائے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور ظلم کی یہ انتہا ہے کہ یہ لوگ اور یہ عقیدہ رکھنے والے آج وہی ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہیں، وہی ختم نبوت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، وہی تحفظ ختم نبوت کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد بالفرض اگر کوئی اور آ جائے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، اور ختم نبوت کے تحفظ کے ٹھیکیدار بھی وہی ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ تحذیر الناس مصنف اس کا بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی، اور یہ سرے ورق پر شروع میں اس کی ایک عبارت ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا معنی آخری نبی، یہ عوام کا خیال ہے، یہ عوام کے نزدیک معنی ہے۔ چونکہ میرا یہ موضوع نہیں، یہ ضمناً بات آ گئی ہے، اگر کبھی انشاءاللہ موقع ملا نا تو اس پر بات کریں۔ یعنی اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کا خاتم النبیین ہونا آخر النبیین ہونے کے معنی میں نہیں ہے، یہ عوام کا خیال ہے۔ اہل جو علم ہیں، جو اہل فہم ہیں، ان پر یہ بات روشن ہوگی کہ آپ کے اس معنی میں خاتم النبیین ہونے میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، وہ اس کو فضیلت ہی نہیں مانتا سرے سے۔ وہ کہتا ہے خاتم النبیین ہونے کا معنی ہے بالذات نبی ہونا، اور دوسرے نبی بالعرض نبی ہیں۔ یہ تقسیم ہی سرے سے غلط ہے کہ آپ بالذات نبی ہیں اور وہ بالعرض نبی ہیں۔ تمام انبیاء بالذات نبی ہیں، نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لا نفرق بین احد من رسل، قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے۔
نفس رسالت میں تو فرق ہی نہیں ہے، صرف فضائل میں فرق ہے، کمالات میں فرق ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، وہ سرے سے نبوت میں ہی فرق ڈال رہا ہے. کوئی بالذات نبی ہے، کوئی بالعرض نبی ہے. یہی تو یہ مرزا خبیث کہا کرتا تھا کہ ایک نبوت ذلی ہوتی ہے، کسلی ہوتی ہے، میں ذلی نبی ہوں. بہرحال چونکہ میں نے اس آیا کریمہ کی تفسیر کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، اس لیے مزید جو ہے نا وہ اس طوالت سے گریز کرتا ہوں. اس کے بعد علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ فرماتے ہیں این است شرط درستی ایمان با خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب اس طرح کا ایمان لاؤ گے کہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس وقت تمہارا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان درست ہوگا. اس سے پہلے ایمان ہی درست نہیں ہوتا. شرط درستی ایمان بخاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ختم نبوت کا منکر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. تھوڑا سا اس میں اگر کوئی شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، تھوڑا سا وام بھی پڑے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. حتیٰ کہ جو شخص ختم نبوت کے منکر کو کافر نہیں کہتا، کافر اس کو سمجھتا نہیں ہے یا اس کے کفر میں شک کرتا ہے، وہ بھی کافر ہوتا ہے. حوالہ نوٹ کریں، فتاوی بزازیہ در مختار، اس کے اندر فرماتے ہیں باب المرتدی ہے کہ من شک فی کفر و عذاب ہی فقد کفرا، کہ جو ایسے شخص کے کفر اور عذاب میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. ان کافروں کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. بزازیہ در مختار، یہ میں نے علیحدہ حوالے دیے ہیں، لیکن ان سب کے لیے ایک حوالہ سماعت فرما لیں، وہ ہے فتاوی رضویہ. یہ ساری تحقیق اعلی حضرت کی ہے، میں تو محض ناقل ہوں. اس لیے بار بار حوالہ دینے کی بجائے ایک بار یہ عرض کر دیتا ہوں، ساری تحقیق یہ اعلی حضرت کی ہے. کچھ چند باتیں ہیں جو میں نے دوسری کتابوں سے اخذ کی ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کر دوں گا. ختم نبوت میں شک کرنا یا اس کے منکر کے کفر میں شک کرنا یہ بھی بہت دور کی بات ہے. آپ نے پہلے دن ہی سن رکھا، بینر بھی لگایا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا ہے. میں اس پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ کس کتاب کا حوالہ ہے، بات اصل کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے. خیرات الحسان فی مناقب الامام، حضرت امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی اس کے صفحہ نمبر 119 پر فرماتے ہیں، تنبہ فی زمانہ رضی اللہ عنہ رجل، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. کالا امحلونی حتی آتیا بعلامہ، اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ مہلت دو، میں تمہارے سامنے اپنی نبوت کی علامت پیش کرتا ہوں، اپنی نبوت کی نشانی پیش کرتا ہوں. یہ اس نے خود کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو، میں اپنی سچائی پر کوئی معجزہ کوئی علامت پیش کرتا ہوں. تو اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام ابن حجر فرماتے ہیں، فقالا من طلب منہ علامہ کفرا، فرمایا جو ایسے علامت طلب کرے گا، جو معجزہ طلب کرے گا، کافر ہو جائے گا. اب اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، آگے اس کی علت بھی ارشاد فرما دی. فرمایا لأنہ بطلبہ ذالک مکذب لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی،
کیوں کہ جو اس سے یہ علامت طلب کر رہا ہے وہ اس علامت طلب کرنے کے باعث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مقدس لا نبی بعدی کو جھٹلانے والا قرار پائے گا. لأنه بطلبه ذلك مكذب لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، کہ اس نے یہ جو دلیل طلب کی ہے اس دلیل طلب کرنے میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا دیا ہے. اب آپ نے کل ایک مسئلہ سماعت فرمایا کہ اگر اس کی تذلیل مقصود ہو تو دلیل طلب کی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ ٹھیک ہے، اس پر بھی حوالہ نوٹ کر لیں. فتاوی عالمگیری میں ہے والمتاخرون من المشائخ قالوا ان کان غرض الطالب تعجیزہ وافتداءہ لا یکفر، کہ متاخرین مشائخ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر اس دلیل طلب کرنے والے کی غرض اس کو عاجز کرنا اور اس کو رسوا کرنا ہے تو پھر اس طرح اس سے علامت طلب کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا. اب یہاں مطالعہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ امام صاحب نے مطلق فرمایا تھا کہ اگر کوئی اس سے دلیل طلب کرے کافر ہو جائے گا. متاخرین فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر اس کو عاجز کرنے کی نیت سے، اس کو رسوا کرنے کی نیت سے اس سے علامت طلب کرے کافر نہیں ہوگا. یہ متاخرین نے تفصیل کیوں فرمائی ہے، امام صاحب نے مطلق کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو مجھے ایک جواب ذہن میں آیا کہ امام صاحب متقدمین میں سے ہیں. اس وقت جب کوئی اس طرح کی خباثت کا اظہار کرتا تھا تو اس چیز کی حاجت ہی نہ تھی کہ اس کو ابھی لاجواب کریں، اس کو رسوا کریں. اس وقت تو اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا. اس پر صحابہ اکرام کے واقعات گواہ ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے. کسی سے کوئی علامت طلب نہیں کی گئی، کسی سے کوئی بحث و تکرار کا موقع ہی نہیں آیا، اسی وقت اس کے سر قلم کیے گئے. لیکن جوں جوں زمانہ متاخر ہوتا چلا گیا، وہ قوت ایمانی گھٹتی گئی، وہ فیضان دور ہوتا گیا، تو اب وہ قوت ایمانی تو باقی نہ رہی کہ سن کر یہ تاب ہی نہ ہو کہ آدمی بے اختیار اس کا سر قلم کر دے. اب اس کو رسوا کرنے کی ضرورت پڑی، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی ضرورت پڑی، ذلیل کرنے کی ضرورت پڑی. تو متاخرین نے یہ تفصیل فرمائی. دار حقیقت متاخرین نے یہ تفصیل اپنی طرف سے نہیں فرمائی، مسئلہ پہلے ہی اسی طرح ہے، امام صاحب کے دور میں بھی اسی طرح ہی ہے. لیکن اس وقت مطلق اس لیے رکھا گیا ہے کہ بحث و تکرار کی ضرورت نہ ہوا کرتی تھی. اب ہمیں یہ بحث و تکرار کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہمارے ایمان کمزور ہے. مسئلہ اس وقت بھی اسی طرح ہی ہے، اب بھی اسی طرح ہی ہے. ابھی یہ تو کسی نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب کرنے کی بات تھی. اس سے بھی آگے چلیے، اگر کوئی شخص یہ تمنا کرے کہ کاش میں نبی بن جاؤں، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ زبان سے اظہار کرے کاش میں نبی ہوتا، کاش میں نبی بن جاتا، تو کافر ہوگا. دل میں بھی اگر یہ تمنا کی تو کافر ہو جائے گا. اس پر بھی حوالہ ہے الاعلام بقوات الاسلام، بقوات السلام. فرماتے ہیں ولو تمنا فی زمان نبینا او بعدہ اللہ کان نبیا فیکفر فی جمیع ذالک. اگر کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ پاک میں یا آپ کے بعد یہ تمنا کرتا ہے لو کان نبیا، کاش میں نبی ہو جاتا،
فَيَكْفُرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، ان تمام صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَمَنَّى ذَلِكَ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ، اس بات میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ زبان سے اس بات کی تمنا کرے یا صرف دل میں ہی سوچے۔ اور ذرا اندازہ تو فرماؤ، یہ وہ مقام ہے کہ یہاں تو خیال کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہاں تو خیالوں پر بھی رکاوٹ ہے، خیال پر بھی پابندی ہے۔ یا رسول زندہ، یہ تو میں اب تک مصنف کا نام نہیں لکھا گیا، بہرحال یہ بھی فتاوی اعلی حضرت کی حوالہ ہے، وہ تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے۔ جلد نمبر یہ 14 ہے، یہ جلد نمبر ابھی 15 چل رہی ہے، ابھی 14 کا حوالہ نہیں آیا، یہ 15 کے حوالے ہیں۔ حاصل یہ نکلا، ابھی تک میں نے اپنے عقیدہ کی وضاحت کی، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا آنا ممتنع اور محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اور اس طرف خیال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اگر کوئی یہ لفظ بولے کہ فلاں نبی ہے تو اس کو سننے کی اجازت ہے۔ اس پر ہمارے دلائل میں سے 100 کے قریب آیات قرآنی، 200 سے زائد احادیث مبارکہ اور پوری امت کا اجماع اور معتبر مقتدر مفسرین کی تفسیرات کے حوالے موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جتنا میں بیان کر سکا کروں گا، پھر ہمارے معزز مہمانان وہ بیان فرمائیں گے، ہمارے اساتذہ اپنے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائیں گے۔ ان تمام آیات میں جو سب سے سری اور واضح نص آپ کی ختم نبوت پر ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ یہی جو مشہور آیا کریمہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ مرکزی آیا کریمہ ہے اس مسئلے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مرزا قادیانی جیسے کذاب اپنے ان ناپاک عزائم کے سامنے اس آیت کو حائل دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اسی آیت کی تعویل اور اس میں طرح طرح کی من گھڑت تفسیروں کا ارتکاب کرتے ہیں اور تحریف کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس آیا کریمہ کی انشاءاللہ العزیز اپنے اساتذہ کی دعاؤں کا صدقہ کچھ نہ کچھ تفسیر ضروری عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ایک تفسیر اس کی مرزا قادیانی نے کی ہے، وہ آپ نے حوالہ تو سنا ہوا ہی ہے، میں ذرا دوبارہ آپ کے استحضار کے لیے پھر بیان کرتا ہوں تاکہ وہ سامنے رہے کہ اس نے کیا بکواس کیا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 97 اور روحانی خزائن کے 22 نمبر جلد کے 100 صفحہ پر یہ حوالہ نوٹ کیا گیا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افادہ کمال کے لیے مہر دی، کمال کا فائدہ لوگوں کو، فیضان لوگوں کو پہنچانے کے لیے مہر دی جو کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، جو آپ کی پیروی کرے اسے کمالات نبوت حاصل ہو جاتے ہیں، اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، جس پر توجہ کریں وہ نبی بن جاتا ہے۔
یہ اس نے تفسیر کی ہے. اب یہ تفسیر بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں مختصر طور پر تفسیری قواعد بھی پیش کروں گا اور اس کے مطابق تفسیر بھی پیش کروں گا. حقیقت الوحی صفحہ 97 اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 100. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افادہ کمال کے لیے مہر دی، جو کسی نبی کو نہیں دی گئی. اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے. یہ تفسیر ہے قادیانی کی. اب پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں، کیا قرآن کریم کی تفسیر جس طرح کسی کا جی چاہے کرتا پھرے، یا اس کے لیے کوئی قواعد ہیں، کوئی حد بندی ہے، کوئی قوانین ہیں، کوئی ضابطے ہیں، یا جیسے جس کا جی چاہے قرآن کریم پر اپنے تبصرے جھاڑتا رہے؟ قرآن کریم کی پہلے تو تفسیر کہتے کس کو ہے؟ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ التفسیر القطع علی ان المراد من اللفظ ھذا، کہ تفسیر اس بات کے قطعی حکم کرنے کا نام ہوتا ہے کہ اس لفظ سے مراد یہی ہے. وشہادۃ علی اللہ انہ انا باللفظ ھذا، اور اس بات کی شہادت اور گواہی دینے کا نام ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے رب تعالیٰ کی یہی مراد ہے. تفسیر اس کو کہتے ہیں. اب یہ ایسا جو بھی کہہ دے، اپنے منہ سے کہہ دے، تو وہ تفسیر معتبر ہو جائے گی؟ فرماتے ہیں نہیں. فَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ مَكْتُومٌ بِهِ فَصَحِيحٌ، اب اگر کوئی قطعی دلیل اس کی تفسیر کی حقانیت پر قائم ہوئی تو پھر تفسیر کو صحیح تسلیم کیا جائے گا، ورنہ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَتَفْسِيرٌ بِالرَّائِ وَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، ورنہ وہ تفسیر بالرائے ہوگی اور اس کے کرنے کی قطعاً اجازت نہ ہوگی. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا نام تفسیر نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو قبول کیا جاتا ہے. اس تفسیر پر دلائل قطعیہ کی تصدیق چاہیے، پھر جا کر تفسیر قبول ہوتی ہے. اب تفسیر کے اصول کیا ہیں؟ تفسیر کے اصول تو بہت زیادہ ہیں. الاتقان فی علوم القرآن پوری تفسیر قرآن کے اصولوں پر مبنی کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ اس موضوع پر پہلی بھی ہے آخری بھی ہے. نہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس جیسی کتاب لکھی گئی، نہ بعد ہی آج تک کسی نے لکھی ہے. فوز الکبیر بھی ہے، درسی کتابیں ہیں. مختصر طور پر میں صرف 4 اصول عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا اصول، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاتقان کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قال العلماء من اراد تفسیر القرآن العزیز طلبہ اولا من القرآن، کہ جو شخص قرآن کریم کی تفسیر کا ارادہ رکھتا ہو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کو قرآن سے طلب کرے. کیوں؟ فرماتے ہیں فما اجمل منہ فی مکان فقد فسر فی موضع آخر، قرآن کریم کے موجب اسلوب میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں ایک بات اجمالاً بیان کی جاتی ہے، دوسرے مقام پر اسی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا جاتا ہے. تو اگر ایک بات قرآن کریم کے اندر اجمالاً ہے، اس کی آپ تفسیر چاہتے ہیں تو قرآن کریم سے پوچھیں کہ رب ذوالجلال نے خود اپنے کلام کی وہاں تفسیر کیا فرمائی ہے. یہ پہلا اصول ہے، اور یہ تفسیر کا پہلا مرتبہ ہے جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں.
दूसरा उसूल फरमाते हैं फ़ैन आया हो ज़ाले का तलबहू मिन सुन्ना, अगर उसको कुरान करीम से उस आया करीमा की तफसीर नहीं मिल पा रही, कुरान करीम में उस आया करीमा की तफसीर से वो अजद आ गया है, उसको नहीं मिल रही है, तो क्या करे? तलबहू मिन सुन्ना, वो हदीस पाक से तफसीर तलब करे। क्यों? फ़इन्नहा शारिअतुन लिल कुरआन व मुज़िहतुन लहू, कि ये अहादीस मुबारका कुरान करीम की शरह फरमाती हैं और उसकी वजाहत फरमाती हैं। भला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुरान मजीद को समझने वाला कौन है? और जहां तो जिब्रील भी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आई, सरकार फरमाते हैं मुझे समझ आ गई है। वहां तो लाने वाला भी हैरान है, वो भी समझ नहीं पा रहा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आप किसी आया करीमा की तफसीर फरमाएं तो आपसे बढ़कर भी किसी की तफसीर होगी। इस आया करीमा पर इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला ना तो आपकी तफसीरें पेश करूंगा कि आपने क्या तफसीर फरमाई। तीसरा उसूल फरमाते हैं फ़इल्लम यजद मिन सुन्ना राजा इला अक़वाल सहाबा, अगर उसको हदीस पाक से भी तफसीर नहीं मिलती है तो सहाबा इकराम के अक़वाल की तरफ रुजू करे। यह तीसरा दर्जा है कि सहाबा इकराम के अक़वाल को देखे कि उन्होंने इस आया करीमा के मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया है। वजह क्या है? फरमाते हैं फ़इन्नहुम अदरा बिज़ालिका लिमा शाहदूहु मिनल कराइने वल अहवाल इंदा नुज़ूलिही। क्यों कि सहाबा इकराम उम्मत में सबसे ज्यादा कुरान करीम को जानने वाले हैं, क्योंकि जहां कुरान करीम नाजिल हुआ वो उसके ऐनी शाहिद हैं। तमाम आयात के शाने नुज़ूल उनकी आंखों के सामने हैं, तमाम वाकयात उनके सामने हैं, उनके सामने कुरान उतरा है और किस किस के बारे में क्या क्या उतरा है ये सब कुछ उनके इल्म में है। उन्होंने बराह रास्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इल्म कुरान हासिल किया है। चौथा दर्जा फरमाते हैं कि अगर सहाबा इकराम के अक़वाल उनमें इख्तलाफ आ जाए या तफसीर ना मिल सके तो फिर ताबीन के अक़वाल की तरफ तवज्जो करनी है। और पांचवा दर्जा यह है कि जो मुफस्सिरीन तफसीर के आइम्मा हैं जिन्होंने सारी जिंदगियां इसी इल्मे तफसीर की खिदमत के अंदर गुजारी हैं और इन्हीं उसूलों को मद्देनजर रखकर और इसके अलावा तमाम उलूमे अरबिया जो कुरान करीम की तफसीर के लिए मुमिद्दो मुआविन हैं उनका लिहाज रख के जो उन्होंने कुरान की तफसीर की है, पांचवा दर्जा इस तफसीर का होता है। अब यानी पांचवा दर्जा आइम्मा मुफस्सिरीन की तफसीर का है। अब ये 5 उसूल हैं तफसीर के। उसूल और भी बहुत ज्यादा हैं लेकिन बुनियादी जो उसूल हैं वो मैं अर्ज कर रहा हूं। ये 5 उसूल हैं जिसकी तफसीर इनके मुताबिक होगी वो तफसीर होगी कबूल, वो होगी कि जिस पर दलील कायम है, वरना वो तफसीर बेराय होगी, वो तहरीफ होगी, तफसीर ना होगी। आज हर किसी ने ये अपना मिशन बना रखा है, ना अरबी आती है ना को अरबी की समझ बूझी है। कुरान और सुन्नत आना तो बड़ी दूर की बात होती है, सिरे से अरबी नहीं आती। मुफस्सिर कुरान है, उर्दू तर्जमा पढ़ा, कुरान पर तबसरे शुरू हो जाते हैं। हर आदमी ने अपना अलग ही मसलक बना रखा। ये स्कूलों कॉलेजों में खुसूसी तौर पर बीमारी है, हर आदमी अपना अलग मसलक रखता है। जो मेरी समझ में आएगा मैं बस वो ही समझूंगा। अजीब बात है। इस पर भी जरा मैं हवाला देना चाहता हूं कि यह हर आदमी की समझ कबूल नहीं है।
حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عقائد جو ہیں اس کے بارے میں صرف اور صرف قرآن و سنت کی وہی تشریحات قبول کی جائیں گی جو علماء حق اہل سنت و جماعت نے فرمائی ہے. ذرا مجدد صاحب کی عبارت نوٹ فرماؤ. آپ نے مکتوبات شریف مکتوب نمبر 157 حصہ سوم دفتر اول میں حکیم عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا. عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں سعادت آثارا آنچ بر ما و شما لازم است تصحیح عقائد و مقتضائے کتاب و سنت است بر نہجے کے علماء حق شکر اللہ سعیہم آج کتاب و سنت عقائد را فہمیدہ. فرماتے ہیں سعادت آثارا وہ نیک بختی والے وہ خوش بختی کی نشانیاں رکھنے والے آنچ برما و شما لازم است جو کچھ ہم پر اور آپ پر لازم ہے وہ کیا ہے. فرماتے ہیں تصحیح عقائد بمقتضائے کتاب و سنت کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرنا ہم پر لازم ہے. اور کیسے کتاب و سنت سے اخذ کرنے ہیں. ساتھ فرماتے ہیں برنہجے کے علماء حق شکر اللہ سعیہم آج کتاب و سنت عقائد را فہمیدہ ہیں. اس طرح درست کرنے ہیں کہ جس طرح علماء حق اہل سنت و جماعت نے کتاب و سنت سے عقائد کو اخذ کیا ہے جو عقیدہ انہوں نے بیان کیا ہے اس کے مطابق درست کرنے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں چے فہمیدنے ما و شما از حیز اعتبار ساکت است. ہمارا اور تمہارا قرآن کو سمجھنا اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. یہ حیز اعتبار سے ساکت ہے. ذرا اندازہ فرمائیں یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو طریقت کا بھی امام ہے اور علم کلام کا ہمارا تیسرا امام ہے. جانتے ہو مجدد الفسانی کون ہے؟ یہ وہ ذات ہے خدا کی قسم جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ تو آج مجتہدان علم کلامی اے مجدد الفسانی اے احمد سرہندی تو علم کلام کے علم عقائد کے اماموں میں سے ہے. تیسرے امام ہیں. حق کیا ہے؟ علم و عرفان کا یہ عالم ہے کہ ہمارے دو عقائد کے امام ہیں. امام ابو الحسن اشعری امام ابو منصور ماتریدی. ہم ماتریدی ہیں. مجدد صاحب بھی ماتریدی ہیں لیکن کبھی کبھی اختلاف آ جاتا تھا تو وہاں مجدد صاحب اجتہاد سے فیصلہ فرمایا کرتے تھے. ہم بھی میں تو انشاءاللہ ہوں ہی وہ مجددی کہ عقائد میں بھی مجددی ہوں. ماتریدی ہیں مجددی ہیں لیکن اندازہ تو فرمائیں جو عقائد کا امام ہے جس کو یہ امامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مل رہی ہے فرما کیا رہا ہے؟ فرماتے ہیں چے فہمیدنے ما و شما حیز اعتبار ساکت است. وہ عقیدہ اس طرح رکھنا ہے عقیدہ اس طرح قرآن و سنت سے سمجھنا ہے جس طرح علماء اہل سنت نے سمجھا ہے. ہمارا تمہارا سمجھنا اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. اپنے سمجھنے کا اعتبار ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ کون ہوتا ہے؟ نہ آگے کا پچار نہ پیچھے کا پتہ. بسم اللہ شریف آتی نہیں اس کا ترجمہ نہیں آتا ترکیب نہیں آتی ترکیب کا پتہ ہی نہیں ہوتی کیا ہے. مفسر قرآن ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا تمہارا سمجھنا اس کا کوئی اعتبار نہیں لیکن کب نہیں ہے اگر موافق افہام بزرگوارانہ باشد. اگر بزرگوں کی سمجھوں کے مطابق نہ ہوگا پھر کوئی اعتبار نہیں ہے.
یعنی ہم نے جو کچھ قرآن و سنت سے سمجھنا ہے، جو کچھ عہد کرنا ہے، اس میں اپنے بزرگوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا، تابعین نے کیا سمجھا، ائمہ مجتہدین نے کیا سمجھا، جو انہوں نے سمجھا ہے اپنی سمجھ کو ان کے تابع رکھنا ہے۔ اگر آزادی دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اور اصل میرا مقصود، یہ تو تمہید تھی، اصل جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ جملہ ہے۔ فرماتے ہیں زیرا کے ہر مبتدع و دال احکام باطلہ خودرا آج کتاب و سنت می فہمد و ازاں جا اخذ می نماید۔ یہ کیوں ہم نے اپنی سوچوں کو اپنے اسلاف کی سوچوں کے تابع رکھنا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہر بدعتی، یہ ہر لعنتی، ہر بد مذہب اور گمراہ دعویٰ اس کا کیا ہوتا ہے؟ احکام باطلہ خود راز کتاب و سنت میں فہم، یہ کتاب و سنت سے اپنے احکام کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اذان جا اخذ من نمایت، اور وہیں سے اخذ کرنے کا دعویٰ دار ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں والحال انہ لا یغنی من الحق شیئا، حالت یہ ہے، حال یہ ہے کہ حق سے اس کی بات کا ذرا بھی تعلق نہیں ہوتا ہے، بالکل باطل بکرا ہوتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت سے سمجھتے ہیں، وہ کتاب و سنت سے سمجھنا وہ معتبر ہے جو صحابہ اکرام کی سمجھوں کے تابع سمجھ ہوگی، جو تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء اعظام کی فہم و فراست کے تابع سمجھ ہوگی، وہ مقبول ہوگی، ورنہ کوئی کسی سمجھ کا اعتبار نہ ہوگا۔ یہ تو تھے اصول تفسیر جو مختصراً میں نے عرض کیے کہ کس کی تفسیر معتبر ہے، کس کی معتبر نہیں ہے۔ اس کے بعد ذرا آیا کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں سے پچھلے آخری نبی ہیں۔ سب سے پہلے جب آیا کریمہ کی تفسیر کا کوئی ارادہ کرے تو سب سے پہلے اس کو آیا کریمہ کا شان نزول دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آیا مقدسہ کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول کے حوالہ سے مختصر عرض کرتا ہوں۔ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت زید بن حارثہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے کرم فرمایا، آزاد فرما دیا، صرف آزاد ہی نہیں کیا، اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی شادی فرما دی۔ حالات کچھ اس طرح بن گئے، نباہ نہ ہو سکا۔ حضرت زید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں طلاق کے لیے عرض کرتے، آپ انہیں کچھ سمجھاتے، آخر ایک دن انہوں نے طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو رب ذوالجلال نے ام المومنین حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح فرما دیا۔ اس نکاح میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اس وقت عربوں کے اندر ایک عجیب سی رسم تھی کہ جو شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ لیتا تو اس کو حقیقی بیٹے والے سارے ہی احکام حاصل ہو جاتے۔ اس کی بیوی سے اب اس کو بیٹا کہنے والا طلاق کے بعد بھی نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیٹا جو منہ بولا ہوتا تھا
وہ اس اپنے جس نے اسے منہ بولا بیٹا کہا تھا فوت ہو جانے کے بعد اس کی میراث پاتا، وہ اس کی میراث پاتا، یہ اس کی پاتا، سارے احکام جو حقیقی بیٹوں والے ہوتے وہی اس کے ہوتے۔ خالق کائنات نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کرم فرمایا، اس رسم کو مٹانے کا ارادہ فرمایا، تو رب ذوالجلال نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت ام المومنین زینب بنت جاش سے فرما دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فلما قضا زید منہا وطرا، جس وقت حضرت زید نے حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے والی غرض پوری کر لی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ زوجناکہا چونکہ مقام نہیں ہے، اس میں کتنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اور ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کی کتنی فضیلت ہے کہ رب تعالیٰ آسمان پر نکاح فرما رہا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف اعلان تھا نیچے نکاح ہوا نہ، یہی نکاح جو رب تعالیٰ نے کیا تھا یہی ہوا تھا، اس کے بعد نکاح نہیں ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تھے، وہ رب تعالیٰ کا نکاح کیا ہوا تھا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ اس بات پر فخر کا بھی اظہار فرمایا کرتی تھیں ازواج مطہرات کے سامنے کہ تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیے، میرا نکاح رب تعالیٰ نے آسمانوں پر فرمایا۔ بہرحال رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح خود فرما دیا۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ خالق کائنات نے ساتھ ہی حکمت بھی ارشاد فرما دی، لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِہِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْہُنَّ وَطَرًا۔ یہ نکاح ہم نے اس لیے ان کا اے محبوب آپ کے ساتھ کیا ہے تاکہ مومنین کے لیے اس بات میں کوئی حرج باقی نہ رہے کہ جب ان کے منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دینے کی غرض پوری کر لیں تو وہ ان سے نکاح کر سکیں۔ تو رب تعالیٰ نے اس رسم کو مٹانے کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلقہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، خالق کائنات نے حضرت ام المومنین زینب بنت جاش کا خود اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح فرمایا۔ اب جب نکاح ہو گیا، ام المومنین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں حاضر ہو گئیں، تو یہودیوں اور منافقوں نے ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا کر دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، حالانکہ ان کی اپنی تعلیمات یہ ہیں کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن خود معاذ اللہ اپنی تعلیم کے مخالف کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ جب انہوں نے اس طرح کے اعتراضات کیے اور وہ کہتے تھے بھلا بتاؤ کہ کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زید کے باپ نہیں ہیں؟ جب وہ ان کے بیٹے ہیں، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو پھر کیا آپ ان کے باپ نہیں ہیں؟ یہ وہ سوال کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے جملہ مستانفہ کے طور پر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجال۔ یہ ناوی اعتبار سے جملہ مستانفہ ہے، آپ جانتے ہیں سوال مقدر کا جواب ہوا کرتا ہے۔ یہ ان کا سوال تھا کہ کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حضرت زید کے باپ نہیں ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ اب جب ہر ایک مرد کے باپ ہونے کی رب تعالیٰ نے نفی فرما دی تو اسی کے اندر حضرت زید کے باپ ہونے کی بھی نفی آ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال تو صرف انہوں نے کیا تھا کہ کیا حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زید کے باپ نہیں ہیں؟ جواب اتنا بھی بن سکتا تھا ما کان محمد ابا زید، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زید کے باپ نہیں ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے جواب یہ نہیں ارشاد فرمایا، یہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ یہ سارے مردوں سے آپ کے باپ ہونے کی نفی کیوں فرما دی؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ سارے مردوں کا باپ ہونے کی آپ سے نفی فرما دی ہے؟ تو اس مقام پر میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید فصاحت و بلاغت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہے جہاں عقل انسانی عاجز ہے، یہ موجز ہے، کئی اعتبار سے موجز ہے، لیکن سب سے بڑی موجز ہونے کی وجہ اس کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ یہ بلاغت کے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے کہ جس سے آگے کوئی بلاغت کا مرتبہ ہے ہی نہیں اور انسان اس مرتبے تک پہنچنے سے عاجز ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں جس انداز سے ارشاد فرمایا بلاغت کے اعتبار سے اس میں ایک نقطہ ہے، وہ ہے تلفیف۔ اور تلفیف کیا ہوتی ہے؟ تلفیف یہ ہوتی ہے کہ سوال تو کیا جائے کسی عام کے ایک فرد کے لیے، کسی نو جنس کی انواع میں سے ایک نو کے لیے، لیکن نفس الامر کے اندر ضرورت اس بات کی ہو کہ اس پورے عام کی طرف سے جواب دیا جائے، اس پوری جنس کی تمام انواع کی طرف سے جواب دیا جائے، نفس الامر میں حاجت اس بات کی ہو تو اس وقت مجیب اس خاص فرد کے بارے میں جواب نہیں دیتا، پورے عام کے بارے میں جواب دیتا ہے۔ تو یہاں ضرورت نفس الامر میں اس بات کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام مردوں کا باپ نہ ہونا بیان کیا جائے، اس لیے رب ذوالجلال نے یہ صرف حضرت زید کے باپ ہونے کی نفی نہیں فرمائی، تمام مردوں کا باپ ہونے کی نفی فرما دی ہے۔ اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تلفیف کی کیا ضرورت پیش آئی، اس تلفیف میں کیا حکمت ہے؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف ترشیح مقصود ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ یہیں سے خالق کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اشارہ بیان فرما دیا۔ ابھی سرات تو آگے آنی ہے نا، بلاغت کے اعتبار سے یہی اشارہ فرما دیا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور عقل مندوں کو تو یہاں سے ہی آخری نبی ہونا سمجھ آ رہا ہے، ان بے وقوفوں کو سرات سے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ کیسے یہاں سے سمجھ آئی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہاں سے اشارہ کیسے نکلا؟ اشارہ اس طرح نکلا کہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام خالق کائنات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو فضیلت دینے کے لیے ان کی اولاد میں سے انبیاء بناتا تھا، انبیاء پیدا فرماتا تھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ کسی مرد کے باپ ہوتے تو یا تو اسے نبوت دی جاتی یا نبوت نہ دی جاتی۔ اگر نبوت دی جاتی آپ خاتم الانبیاء نہ رہتے، اور اگر نہ دی جاتی تو اس فضیلت میں دوسرے انبیاء آپ سے افضل قرار پاتے۔
حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں. تمام انبیاء کرام، تمام کائنات، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر. تو اب اگر لا یا رسول اللہ یا زندہ اب اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی مرد ہوتا، نبوت نہ ملتی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت میں فرق آتا، آپ کے کمالات میں فرق آتا، اور اگر نبوت دی جاتی خاتمیت میں فرق آتا. رب تعالیٰ نے آپ کی اولاد پاک میں سے کسی کو رجولیت تک پہنچنے کا موقع ہی نہ عطا فرمایا. آپ کے چاروں صاحبزادوں کے وصال بچپن میں ہی ہو گئے تاکہ آپ کی خاتم نبیت، خاتم النبیین ہونا، آپ کی ختم نبوت وہ باقی رہے. یہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. ابھی بات اصل تو آگے تھی، میں تو تمہید باندھ رہا تھا. ابھی ولا کے رسول اللہ پر بھی کچھ عرض کرنا تھا، وہ بھی تمہید ہی تھی، اور اس میں سے بھی ختم نبوت ثابت کرنی تھی. اور اصل تو خاتم النبیین پر بحث تھی کہ اس میں قراتیں کتنی ہیں، اس میں ترکیبیں کتنی ہیں، اس کے ترجمے کتنے ہیں، اس میں لغتیں کتنی ہیں، اس کی تفسیریں کتنی ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر سے. وما علینا الا